بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اے اردتم القیام الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے اٹھو، کیا مطلب؟ اردتم القیام الی الصلاۃ، یعنی جب تم قیام صلاۃ کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ یہ اردتم القیام کی تفسیر اس لیے بڑھائی گئی کہ اگر صرف اتنا ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرو تو وضو کرو، اس کو نہیں اللہ اکبر پڑھو تو اب وضو کرنا شروع کرو، نہیں، کیا مطلب؟ نماز شروع کرنے کے بعد نہیں، نماز قائم کرنے کے بعد نہیں، بلکہ ارادہ قیام صلاۃ جیسے ہی ہو تو تم وضو کرو، فغسلوا آگے آ رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، اور تم حالت حدث میں ہو، بے وضو ہو، تب حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ لگائی جائے قید تو جب تم نماز شروع کرو، چاہے باوضو ہو یا بے وضو ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر باوضو بھی ہو پھر وضو کرو تو یہ نور علی نور ہے، اچھی بات ہے، بہتر و مستحب ہے۔ لیکن اگر بے وضو ہو تو اب وجوبی حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو کیا کرو تم پہلے؟ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو مرافق تک، اے معاہا نے بتایا الا معنی میں معا کے ہے، یعنی اپنی کوہنیوں سمیت دھو، کوہنیوں تک کا مطلب کوہنیوں سمیت، یعنی غائط مغیّر میں داخل ہے۔ کما بینت السنہ، جیسا کہ اس چیز کو حدیث نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، یہ حدیث میں واضح ہے، صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ کوہنیوں کا دھونا شامل ہے ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ۔ تو کوہنیوں سمیت ہونا یہ ثابت ہے کس سے؟ واضح ہے حدیث پاک سے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہاں با الساق کے لیے ہیں، یعنی تمہارا مسح کس سے متعلق ہونا چاہیے؟ سر سے، یعنی اپنے سر کا مسح کرو۔ اے الصق المسح بہا، یعنی راس کے ساتھ تم اپنا مسح متعلق کرو، یعنی سر کا مسح کرو۔ من غیر اصالت مائن، کس طرح مسح کرو کہ اس میں پانی بہنے کی ضرورت نہیں ہے، تقاطر کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف تر ہاتھ کو پھیر لو۔ مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کا پھیرنا، لغت میں تو مسح کے معنی صرف چھونا، لیکن اصطلاح میں تر ہاتھ کسی جگہ پھیرنا، تو اپنا تر ہاتھ پھیر لو۔ تر ہاتھ اسی طرح پھیرا جائے گا کہ جب تر ہاتھ پھیریں گے تو اس میں تقاطر نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ پانی بہنا شروع ہو جائے، تو اس طرح مسح کرو، صرف تر ہاتھ کو پھیرو کہ پانی گرے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ پورے سر کا مسح کرو، سر سے متعلق ہونا چاہیے مسح، اسی میں اختلاف بھی ہو گیا۔ امام مالک تو پورے سر کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں، تو پورے سر کا مسح استحباب ان کے یہاں فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، سر سے متعلق مسح ہے نا، اب جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو جائے کافی ہے۔ اب مسح کا اطلاق اتنا ہے کہ ہم نے اگر چند بار بھی چھو لیے تو چھونا پائے گا نا، تر ہاتھ کا پہنچنا پایا گیا، لہذا مسح کا۔ تو امام شافعی کے یہاں چند بالوں کا مسح بھی کافی ہوگا، لیکن ہمارے یہاں حناف کے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ یہ چوتھائی کی قید کیوں لگائی؟ بینت الحدیث، اس کو بھی حدیث نے واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح فرمایا اور ناسیہ کا مسح فرمایا، اور ناسیہ کتنی مقدار ہے؟ روب راس، پیشانی کے اگلے حصے کا مسح فرمایا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ اسم جنس، یہ مسح اسم جنس ہے، فَيَكْفِي أَقَلُّ مَا يُصْدَقُ عَلَيْهِ، تو جتنے پر لفظ مسح صادق آتا ہے اتنا میں اس کا عقل کافی ہوگا۔ فَيَكْفِي أَقَلُّ مَا يُصْدَقُ عَلَيْهِ، لفظ مسح جتنے پر بولا جا سکتا ہے، جتنے پر صادق آتا ہے، اطلاق ہوگا، اس کا عقل حصہ بھی مسح کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ، اور یہ مسح یعنی جس پر کم سے کم اطلاق لفظ مسح کا ہو سکے، اس کا کم حصہ کتنا ہے؟ کم جز کہ چند بالوں پر بھی اگر مسح کر لیا تو بھی کافی۔ وہ علیہ شافعی، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ اس مذہب کی وکالت چونکہ حضرت مفسر خود شافعی ہیں تو انہوں نے صاف طور پر قاعدے سے اس کو واضح کر دیا کہ الصاق کے لیے ہے، اس کا تعلق مسح سے ہے، لفظ مسح جس پر صادق آ جائے اتنا مسح کافی ہوگا، چند بالوں پر بھی مسح کرنے سے
مسح ہو جائے گا. یہ مذہب شافعی ہے. وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْن کعبین تک. یہاں بھی کعبین سے مراد معہما الا معنی میں مع کے کعبین سمیت اپنے پیروں کو دھو. چلیے صاحب ارجلکم میں دو قرات ہے ارجلکم اور ارجلکم. ارجلکم اگر پڑھیں گے تو اس کا کس پر ہوگا؟ ایدی پر. چونکہ یہ بھی مقصول ہے اور ید بھی ایدی بھی مقصول ہے تو اس کا عطف عضو مقصول پر ہے اور اپنے پیروں کو دھو یہ منصوب ہوگا ایدی پر عطف کرتے ہوئے. والجر علی الجوار اور ارجلکم بھی اس کو پڑھا گیا ہے یہ بھی قرات سبعی ہے یہاں لام کے کسرے کے ساتھ. تو اس میں جو لام کا کسرہ کیا گیا ہے رؤوس پر عطف نہیں ہے بلکہ رؤوس جو اس کا قریب ہے پڑوسی ہے اس کی رعایت کی گئی ہے. ارجلکم کا جو اس سے پہلے ایدی ہے وہ تھوڑا دور ہو گیا اس کے درمیان کیا گیا وامسحوا برؤوسکم. تو برؤوسکم میں جو رؤوس ہے یہ بالکل پڑوس میں ہے قریب ہے تو قریب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں ارجلکم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رؤوس پر عطف اس کا نہیں کریں یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے سوائے روافظ کے. روافظ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پیر کا مسح کیا جائے گا پیر کو دھویا نہیں جائے گا. باقی ائمہ اربعہ چاہے امام شافعی ہوں امام مالک ہوں امام احمد ہوں احناف ہوں وہ سب کے سب کس کے قائل ہیں کہ وضو میں غسل ہی ضروری ہے پیر کا مسح کافی نہیں ہے. نکال لیجیے حضرت بچوں کے کام آئیں گے. تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن اور اپنے دونوں پیروں کو بھی دھو کعبین سمیت اے معہما کما بینتہ السنہ. یہاں بھی کعبین کے ساتھ ہم نے الا کو کس کے معنی دیا مع کے معنی میں کہ کعبین کے سمیت کعبین کے ساتھ پیروں کو دھو قدموں کو دھو. اس کی وضاحت بھی کہاں ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وضو میں پیروں پر صرف مسح کیا اور دھویا نہ ہو بلکہ خود سرکار کا عمل بھی تمام صحابہ کرام تمام تابعین کا عمل بھی کس پر رہا ہے پیروں کے دھونے پر ہی رہا ہے سب کے نزدیک. وَهُمَ الْأَزْمَعَانِ اور یہ کعبین وہ دونوں ہڈیاں ہیں الناتیان فی کل رجل عند مفصل الساق والقدم جو ہر پیر کے اندر دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں پنڈلی اور قدم کے جوڑ کی جگہ پر ہیں. دیکھیے یہاں پنڈلی آ رہی ہے اب یہ پنڈلی جہاں ختم ہو گئی پھر یہ قدم ہے تو ان دونوں کا جوڑ یہاں ہے نا اس جوڑ پر جو دونوں ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں ان دونوں ہڈیوں کو کیا کہتے ہیں کعبین کہتے ہیں. کعب ابھری ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو تعمیر ہوا جو بنا ہے اس سے پہلے کوئی مکان کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے اسی نے اس کا نام بھی کعبہ ہی رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے ابھرنے والی چیز روئے زمین پر مکان کی حیثیت سے کعبہ ہی تھی. تو وہ دونوں ابھری ہوئی ہڈیاں ہر پیر کے اندر جو ساق اور قدم کے جوڑ کی جگہ پر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد وہ جو جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے یہ ہڈی لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہر پیر میں وہ ایک ہی ہے. ہر پیر میں دو کون سی ہڈیاں ہیں یہی ہیں جو ناتیان ہیں جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں لہذا یہی مراد ہے اس سے. والفصل بین الایدی والارجل المغسولۃ بالراس الممسوح یفید وجوبت ترتیب فی طہارت هذه الاعضاء وعلیہ الشافعی. اب ایک بات حضرت مفسر یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس پہ غور کیجیے یہاں ایدی اور ارجل جو دونوں اعضاء مغسولہ ہیں ید بھی دھویا جاتا ہے اور رجل بھی ایدی اور ارجل یہ دونوں جو اعضاء مغسولہ ہیں ان کے درمیان راس ممسوح کا فصل راس یعنی سر جو مسح کیا جاتا ہے تو راس ممسوح کا فصل ان دونوں کے درمیان ایدی اور ارجل کے درمیان یہ ان اعضاء میں طہارت کی ترتیب کے وجوب کا فائدہ کرتا ہے. دیکھیے ایک ترتیب عقلی یہ تھی کہ جب قرآن میں فرمایا گیا 4 چیزوں کو حکم دیا گیا تم نے ارادہ صلاۃ کرو تو پہلے 4 چیزوں کو دھو لو 3 کا غسل اور 1 کا مسح تو اس میں 3 چیزیں مغسول ہیں اور 1 چیز ممسوح ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ تینوں مغسول کو ایک ساتھ ذکر کرتے
اور ممسوح کو ایک جگہ ذکر کرتے تھے، چاہے مقدم کرتے مؤخر کرتے، لیکن مقصول کے ساتھ اور ممسوح الگ ہوتا. لیکن یہاں کیسی ترتیب ہوئی ہے؟ پہلے وجوہ اور ایدی دونوں مقصول، تو ایدی مقصول ہے، اس کو ذکر، پھر اس کے بعد جو رجل مقصول ہے، ارجل مقصول ہے، اس کو مؤخر کیا، اور بیچ میں کس کو لے آئے؟ راس ممسوح کو. تو گویا یہ ترتیب عقلی کے خلاف ہے، اور جب ترتیب عقلی کے خلاف ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور اس میں ہوگی جو ترتیب بدلی گئی ہے، ورنہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ مقصول ایک طرف اور ممسوح ایک طرف. تو اس ترتیب کی تبدیلی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کا افادہ کرتی ہے کہ یہاں کوئی حکمت ہے ضرور. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ رب العالمین کو یہی ترتیب مقصود ہے. کون سی؟ کہ پہلے دو اعضاء مقصولہ دھو، پھر ایک عضو ممسوح پر مسح کرو، اور پھر آخر میں عضو مقصول کو دھو. تو جب اس حکمت کے پیش نظر ترتیب عقلی کے خلاف ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس ترتیب کا لحاظ کرو. یہی امام شافعی کا مذہب بھی ہے، ان کے وضو میں کیا ہے؟ ترتیب واجب ہے. تو وجوب کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ ترتیب عقلی کے خلاف ہے، لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو یہ ترتیب اس طرح ہوئی ہے، اور وہ حکمت ہے تو اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. والفصل بین الایدی والارجل مقصولہ، اور ایدی اور ارجل جو دونوں اعضاء مقصولہ ہیں ان کے درمیان ہے نا راس ممسوح کے ذریعے فصل کرنا، ایدی اور رجل کے درمیان فصل کرنا، یہ افادہ کرتا ہے ان اعضاء کی طہارت میں ترتیب کے وجوب کا، کہ یہ ترتیب کیا ہے؟ واجب ہے. اب اگر کوئی اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے، پہلے پیر دھو لے اور پھر مسح کرے آخر میں جا کر کے، تو ان کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک ضروری چیز کو ترک کر دیا. سوچے کہ پہلے دھونے والی چیز اس نے نمٹ لوں، اس کے بعد پھر مسح کر لوں گا، نہیں، ان کے اسی ترتیب تھا. ہمارے یہاں ترتیب فرض نہیں، ہاں سنت ہے، کر لے گا تو کوئی حرج نہیں. وعلیہ شافعی، پھر انہوں نے فرمایا کہ یہی مذہب شافعی، امام شافعی کا مذہب یہی ہے. وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. پھر ان کے ہیں ایک واجب اور بھی ہے نا، ایک فرض اور بھی ہے. ہمارے یہاں وضو میں 4 فرض: چہرہ، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پیروں کا دھونا، 4 فرض بس، اس کے علاوہ باقی سنتیں ہیں. امام شافعی کے یہاں 6 فرض ہیں. 4 تو یہ فرض ہیں ہی دھونے والے، اور ایک ترتیب بھی فرض ہے، اور 6 نیت بھی، بغیر نیت کے ان کا وضو نہیں ہوگا. اب نیت کی فرضیت کہاں سے ہے؟ تو فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهِ، اور وضو کے اندر دیگر عبادات کی طرح نیت کا وجوب یہ سنت سے ماخوذ ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات. تو جیسے اور عبادتوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے عمل نہیں کا دار و مدار نہیں، وضو بھی ایک عمل ہے اس میں تھا. تو ہم نے نیت کو کہاں سے ثابت کیا ہے؟ سنت سے ثابت کیا ہے، اور ترتیب کو اسی آیت مقدسہ کی ترتیب کی وجہ سے کہ یہ خلاف عقل ہے، لہذا اس کی کوئی حکمت ہے ضرور. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اے مسلمانوں اگر تم ارادہ صلاۃ کے وقت ناپاک ہو، ہے نا، ارادہ صلاۃ تم نے کیا نماز پڑھنے، لیکن تم ہو ناپاک، تم پر غسل فرض ہے، تم پر غسل لازم ہے، تو فَطَّهَّرُوا، تو کیا کرو تم؟ پہلے خوب طہارت حاصل کر لو، پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کر لو جب غسل تم پر فرض ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مردن یضرہ الماء، ایسی بیماری تمہیں لاحق ہے جس میں پانی مضر ہے، پانی ضرر پہنچاتا ہے، پانی کے استعمال تمہاری لیے ضرر رسا ہے. او علی سفرین، یا تم بیمار تو نہیں ہو مگر حالت سفر میں ہو، اے مسافرین یعنی تم مسافر ہو. او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہے، استنجا کر کے آیا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے. اے احدثا، قضاء حاجت سے آنے کا مطلب محدث ہو کر آیا ہے، یعنی حد سے لاحق اس کو ہو گیا. صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر بیت الخلاء میں چلا گیا اور ہو کے آ گیا، مالی ٹوٹی دیکھنے گیا پانی آ رہا ہے کہ نہیں، اب وہاں سے نکل مر وضو کرو تمہارا نہیں، کیا مطلب تم گئے اور تم پر وضو لازم ہو گیا، یعنی تم محدث ہو گئے اگر بے وضو ہو گئے تو. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کر لی ہے، لمس سے مراد یہاں سے چھونا نہیں ہے بلکہ جمع کرنا ہے، یا تم نے عورتوں سے صحبت کر لی. سبق مثل فی آیت النساء، بالکل یہی بات سورہ نساء کی آیت میں بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے. فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی تم پر غسل ضروری تھا، ہے نا، یا تم بیمار تھے یا سفر میں تھے یا تم
قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تھے تو تمہیں غسل کرنا چاہیے تھا، لیکن فلم تجدوا ماء، اب اگر تم پانی نہیں پا سک رہے ہو، پانی نہیں مل پا رہا، بعد طلبہ، تلاش کے باوجود، ڈھونڈ لیا، تلاش کر لی، اس کے باوجود پانی کہیں نہیں مل پا رہا ہے، تو تلاش کی تفصیل یہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ کتنا تلاش کرنا ضروری ہے، 1 میل 2 میل یا کتنا، فتیمموا، تو تم تیمم کرو، جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، یعنی جو کام تمہیں پانی سے حاصل ہوتا، جو طہارت پانی سے حاصل ہوتی، اب وہ طہارت تمہیں مٹی سے حاصل ہو جائے گی، تیمم کرو، اے اقصدوا صعیدا طیبا، یعنی تم قصد کرو، تیمم کا معنی قصد کرو، چونکہ تیمم کہتے ہی قصد کو، اس نے ہمارے تیمم نیت کیا ہے؟ فرض ہے، اگر تیمم کے وقت نیت نہ کی تو تیمم معتبر نہیں ہوگا، لہذا تم تیمم کرو، یعنی پاک مٹی کا قصد کرو، ترابن طاہرن، یعنی جو پورے طور پر مٹی پاک ہو، عامل طور پر اس کا تم قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم، یعنی پانی کی جگہ مٹی استعمال کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اب جب مٹی تم پاؤ تو مٹی سے کیا کرو گے؟ تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، مع المرافق، یہاں بھی ہاتھوں میں مرفق شامل ہے، یعنی مسح کرنا تو چہرے کا پورا جتنا دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اس پورے پر تمہیں ہاتھ پھیرنا مٹی مارنے کے بعد، اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر مسح کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوہنی کو الگ کر، جو حکم وضو میں تھا وہی حکم تیمم میں بھی ہے، تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو مرافق کے ساتھ، کوہنیوں سمیت، من ہو یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، بے ضربتین، مٹی پر 2 ضرب لگا کر، والباء للالصاق، اور یہاں بھی بے وجوہکم میں جو با ہے یہ الصاق کے لیے ہیں، وبینت السنۃ ان المراد استیعاب العضوین بالمس، اور یہ بات بھی حدیث نے واضح کر دی ہے، یہ بات حدیث نے بیان کر دی ہے کہ یہاں دونوں عضو میں مسح جو ہے اس میں استیعاب مراد ہے، یعنی چہرے پہ بھی استیعاب مراد ہے اور ایدی میں بھی استیعاب مراد ہے، کہ ایک بال برابر بھی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ میں عموماً تیمم لوگ اتنا خیال نہیں کرتے، حالانکہ وہ خیال بہت ضروری ہے، مثلا ہم نے ہاتھ مارا یوں کر کے، ہاتھ مار کے اب یہ پورے یہاں تک گھوں میں بھی، اور یہ سب ایک دم جتنا بھی چہر پکڑنا یوں کر کے، یہ سب یہ دیکھنا اتنا ضروری ہے۔ ہاتھوں میں بھی جب ہم یوں کر کے کریں گے تو صرف یہ نہیں کرتے بہت مسا ہو گیا، نہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا پانی پہنچانا ضروری ہے ایک بال کی جگہ پر بھی، وہاں ہاتھ پھیرنا ضروری ہوگا، یہ سب یوں کر کے یوں ہاتھ پھیرنا ہوگا، یہ گھائیوں میں کہیں کوئی جگہ اگر انگوٹھی تو اسے بھی ہلا کر کے ہاتھ کرنا، اگر کہیں بھی ہاتھ پھیرنا باقی رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا، تو استیعاب ضروری ہے۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ استیعاب یہاں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، ضیقین، حرج ہونے ضیق، کوئی تنگی تمہاری نہیں، کوئی مشکل پریشانی نہیں چاہتا، بما فرض علیکم من الوضوء والغسل والتیمم، اللہ نے جو تم پر وضو غسل تیمم فرض کیا ہے اس میں تمہاری نہیں کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ نے تنگی نہیں اختیار فرمائی ہے بلکہ آسانی ہے۔ کیا؟ اگر تم غسل کر سکتے ہو، تم پر غسل فرض ہے تو غسل کرو، پانی استعمال کرو، اور پھر یہ بھی تنگی کی بات نہیں ہے، یہ بھی آسانی کی بات ہے کہ اللہ نے ہر موقع پر یا ہر دائرۃ صلاۃ میں تمہاری نماز کو وضو مطلب غسل کو ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ وضو نماز کی نہیں قرار دیا ہر وقت، یہ زیادہ آسان ہے، اور جس بنیاد پر وضو لازم ہوتا ہے اس کا وقوع زیادہ ہوتا ہے، مثلا چھوٹا استنجا کرنا انسان کو متعدد بار ضرورت پڑتی ہے دن میں رات میں، اب اگر ہر مرتبہ پیشاب ہوا تو غسل ضروری ہوتا تو حرج ہو جاتا، تنگی ہو جاتی۔ جو چیزیں کثیر الوقوع ہیں اللہ نے ان کے بعد کس چیز کی پاکی کا حکم دیا؟ صرف وضو کا، بار بار پیشاب کرنا، بار بار ری خارج ہو جاتی ہے، بار بار استنجے کی ضرورت پڑتی ہے، صرف وضو کر لو۔ غسل کبھی کبھی فرض ہوتا ہے، وہ گاہے گاہے ہوتا ہے، تو اس میں ہوا تمہیں ہفتوں میں ضرورت پڑے گی، کبھی مہینے میں ضرورت پڑے گی تو تم غسل کرو۔ پھر اگر تم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو تو بھی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے، اللہ نے آسانی فرما دی، کیا؟ اگر پانی نہیں مل رہا تو پریشان مت ہو، پورے شہر گاؤں مت گھومو پھرو، جہاں مٹی ہو تیمم کر لو، تو ایک حد بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں میں غسل، وضو اور تیمم میں اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، تمہاری نہیں دقت کا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بنانے کا ضرور ارادہ فرماتا ہے، تمہیں پاک کرنے کا، پاکیزہ کرنے کا، من الاحداث والذنوب، کس چیز سے پاک کرتا ہے وہ تمہیں؟ دونوں چیزوں سے،
حدث سے بھی اور گناہوں سے بھی. اگر تم وضو کرو گے، غسل کرو گے تو تمہارا جسم بھی پاک ہو گیا، حدث سے بھی دور ہو گیا، نجاست حکمی دور ہو گئی، اور اس کے علاوہ تم گناہوں سے بھی پاک ہو گئے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے، تو یہ گناہوں کی بھی جھڑنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے، غسل، تیمم اور وضو کے ذریعے تمہارے ظاہری نجاست کو بھی دور فرمایا، یعنی نجاست حکمی کو، اور تمہارے لیے گناہوں کو بھی دور فرما دیا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں صاف ستھرا کر دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو مکمل کر دے. اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں تم پر پوری فرما دے. کیسے؟ ببیان شرائع دین کے احکام بیان فرما کے تفصیل کے ساتھ وہ تم پر پورا احسان فرمانا چاہتا ہے. لعلکم تشکرون نعمہ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ، اس کی نعمتوں کے احسان ماننے والے بن جاؤ، احسان مند ہو جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم بالاسلام، اور اے مسلمانوں تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو بھی ذکر کرو، یاد کرو جو اللہ نے تمہیں اسلام سے نواز کر تمہیں نعمت عطا فرمائی. اسلام سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی تو تم اس نعمت پر کو یاد کرو، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو تم پر جو اللہ نے اسلام کے ذریعے کیا. وَمِيثَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ عَهْدَكُمْ عَلَيْهِ، اور اس عہد اور میثاق کو بھی یاد کرو جسے اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے. وہ پختہ عہد جو تم سے اللہ نے لیا ہے اس کو بھی یاد رکھو، اس کا بھی خیال رکھو. عَهْدَكُمْ عَلَيْهِ، تم سے اللہ نے اس پر جو عہد لیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ بَايَعْتُمُوهُ، یہ کب؟ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان کے وقت عہد لیا تھا، ان سے میثاق اور ان سے وعدہ کیا تھا. تو یہ رسول اللہ کا وعدہ اللہ ہی کا وعدہ تھا، تو تم اس وعدے کو بھی یاد کرو کہ تم نے اللہ کا کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے. سمعنا و اطعنا، تم نے اس بیعت میں، بیعت رضوان میں تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا. تو اب سن لیا اور مان لیا، یہ تو معاہدہ ہی تو ہے، عہد ہی تو ہے. اب اس عہد کا بھی خیال رکھو. فی کل ما تأمر بہ وتنہا، اور ہر اس معاملے میں ہم نے مان لیا، سن لیا، آپ جس کا ہمیں حکم فرمائیں. یہ نبی سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جس کا بھی ہمیں حکم فرمائیں گے اور جس چیز سے بھی آپ ہمیں روکیں گے ہم اس کے ماننے کا وعدہ کرتے ہیں. فی کل ما تأمر بہ وتنہا، آپ جس چیز کا بھی حکم دیں یا جس چیز سے بھی روکیں، مما نحب و نکرہ، خواہ وہ ہماری پسندیدہ چیز ہو یا ناپسند چیز ہو، لیکن جو آپ ہمیں حکم دیں گے اس کو مانیں گے. شراب کتنی پسندیدہ چیز تھی عرب والوں کی، نہیں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس سے زیادہ خاطر تواضع کی اور کوئی اس سے بڑا کیک کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. سب سے بہترین ضیافت اسی سے ہوتی تھی، لیکن منع کر دیا گیا. تو چاہے وہ ہماری پسند کی چیز ہو یا ہماری ناپسند کی چیز ہو، آپ جو حکم کریں گے اسے ہم مانیں گے، جس سے منع فرمائیں گے اس سے ہم باز رہیں گے. تم نے یہ عہد کیا ہے تو اس عہد پر پابند رہو، اس عہد کا خیال رکھو. واتقوا اللہ فی میثاقہ ان تنقضوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کے عہد و میثاق میں، اس سے معاہدہ کرنے میں اللہ سے کس سے ڈرتے رہو؟ ان تنقضوہ، کہ کہیں عہد شکنی نہ ہو جائے. تم عہد شکنی کرنے سے اللہ سے ڈرو، جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ٹوٹنے نہ پائے. عہد شکنی سے اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے، دلوں کے خطرات جانتا ہے. بما فی قلوبکم، اللہ جاننے والا ہے تمہارے سینوں میں جو کچھ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے. فبغیر ہی اولا، تو جب دلوں کے حالات جانتا ہے تو جو زبانوں پر آ جائے، جو سامنے آ جائے اس کو بدرجہ اولا جانے کا. میرے دل میں ایک بات ہے، تم 10 گھنٹے غور کرتے رہو کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا تمہیں، اتنی اندر ہے وہ. ہاں، لیکن تم اگر میری دل کی بات جان گئے تو جو میں بول رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، اس کو بدرجہ اولا جان جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خطرات جانتا ہے، تو جب دلوں کے خطرات جانتا ہے تو اس کے علاوہ کو بدرجہ اولا جانتا، تو اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو تم قائم رہنے والے ہو جاؤ. قائمین للہ بحقوقہ، اللہ کے لیے اس کے حقوق کے ساتھ راستی کو قائم کرنے والے بن جاؤ، حق کو قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. تو اللہ کے حقوق کے ساتھ راستی پر قائم رہنے والے اور
عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. قسط بمانے عدل. ولا یجرمنکم یحملنکم شنآن بغض قوم، اور سنو کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے. لا یجرمنکم معنی میں یحملنکم، تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے. شنآن معنی میں بغض کے ہے، عداوت کے ہے. قومین کسی قوم کی، یعنی کافروں کی عداوت، کافروں کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، نہ ابھارے. علی ان لا تعدلوا، کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ انصاف نہ کرنے پر ان کی دشمنی. بولی کافر ہیں تو بہت نالائق ہیں، تو ہمارے پرانے دشمن ہیں، ابا جی کی بھی دشمن تھی، چلو ان کے ساتھ نا انصافی کرو. نہ نہ نہ، انصاف اور نا انصافی میں اپنے اور پرائے کا خیال نہ کرنا، انصاف سب کے ساتھ کرنا. تو کسی قوم کی یعنی دشمنوں کی، کافروں کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو، ظلم کرو، ایسا نہ ہو. اور تمہیں قوم کی دشمنی یعنی کافروں کی دشمنی ہرگز اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. فَتَنَالُوا مِنْهُمْ لِعَدَاوَتِهِمْ، ان سے دشمنی کی وجہ سے ان سے اپنا مقصد حاصل کرو، چاہے وہ ناانصافی سے ہو، ظلم سے ہو، کیسی بھی ہو، نہ ہرگز نہیں. تمہارا مقصد حاصل ہو نہ ہو، مگر کیا کرنا تمہیں؟ انصاف کرنا ہے. فَتَنَاوَلُوا مِنْهُمْ لِعَدَاوَتِهِمْ، کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے تم اپنا مقصد حاصل کر لو. نہیں، بلکہ اعدلوا فی العدو والولی، بلکہ اس کا دھیان رکھو کہ تم انصاف ہی اختیار کرو، انصاف سے ہی کام لو، چاہے وہ دشمن کا معاملہ ہو یا دوست کا معاملہ ہو. ولی مانے دوست، تو چاہے وہ دشمن یا دوست کسی کا معاملہ ہو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو. ہوا اے العدل، وہ یعنی عدل جس کا دامن نہ چھوڑنے کی تاکید کی جا رہی ہے، عدل نہ چھوڑنا. یہ عدل یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، تمہارے ہر کام کو جانتا ہے. فَيُجَازِيكُمْ بِهِ، وہ تمہیں اس پر پوری پوری جزا دے گا. اگر انعام کے لائق ہے، ثواب کے لائق ہے تو ثواب دے گا، اور سزا کے لائق ہے تو سزا دے گا. بارہ تمہارے تمام کاموں کی اسے خبر ہے، وہ تمہیں اس کا ضرور بدلہ دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا، اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو مومن ہیں. اللہ سے ان کا وعدہ ہے وعدا حسنا. کیسا وعدہ ہے؟ بہت اچھا وعدہ ہے. اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا، اللہ کا وعدہ ہے ان سے وعدہ حسن. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. کیا وعدہ ان کے لیے؟ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے. و اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی. کن کے لیے؟ جو مومن ہیں اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکوکار ہیں. هو الجنت، یہ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کے یہاں جنت ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں. وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ان کی تکذیب کی ہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہی پکے جہنمی ہیں. اللہ کے جو نیکوکار بندے ہیں انہیں تو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن جو کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اصحاب الجحیم، یہ لوگ پکے جہنمی ہیں، یہی جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، اے ایمان والو تم اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو جب تم پر ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا. اور یہ قوم کون سی تھی؟ قریش تھی. قریش نے تمہارے خلاف پختہ عزم کر لیا تھا. ان یبسطوا یمدوا ایدی الیکم ایدیہم، کس بات کا پختہ عزم کر لیا تھا؟ کہ وہ تمہاری طرف تمہارے لیے دست درازی کریں، تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں. کیا مطلب؟ تم پر ظلم کریں، تم پر دست درازی کریں. اس کا وہ پکا ارادہ کر چکے تھے. لیفتکوا بکم، تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہیں قتل کر ڈالیں، وہ اس کا ارادہ کر چکے تھے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، تمہارے اوپر ان کے نقصان والے ہاتھ اٹھنے سے روک لیا اللہ نے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف اٹھنے سے روک لیا. وَعَصَمَكُمْ مِمَّا أَرَادُوا بِكُمْ، اور تمہاری حفاظت فرمائی اس چیز سے جس کو وہ ارادہ کر چکے تھے. تمہیں نقصان پہنچانے کا، تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں محفوظ فرمایا.
اس کے متعدد شان نزول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں کسی فیصلے کی غرض سے تشریف لے گئے اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے تشریف رکھتے تھے۔ ان دشمنوں نے، ان کافروں نے ارادہ کیا کہ وہ دیوار پہ چڑھ کر کے کوئی بڑا پتھر گرا دیں جس سے آپ شدید زخمی ہو جائیں یا آپ شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس ارادے سے بھی انہیں روک رکھا اور وہ یہ کام نہ کر سکے۔ رسول اللہ کے ساتھ اتنے بڑے نقصان گویا پوری امت کے ساتھ نقصان ہے، تو اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول کے توسط سے سارے غلاموں کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا ذات الرقا کا واقعہ کہ اللہ کے رسول جنگ میں تشریف لے گئے تھے، سارے صحابہ کرام سو گئے، الگ الگ جگہ انہوں نے بنائی، اپنی درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول بھی آرام فرمان لگے اور آپ نے اپنی تلوار لے کر کے درخت میں ٹانگ دی، تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا تلوار ہاتھ میں لے کر کے، اے محمد بتاؤ تمہیں اس تلوار سے کون بچا سکتا؟ تلوار اپنے قبضے میں کر لی اس نے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا تو آتا ہے کہ جبریل امین اسی وقت آئے اور انہوں نے ایک مکہ اس کے سینے میں مارا جس سے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے لرزتے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے دستے مبارک میں لی اور پھر فرمایا بتا اب تجھ کو اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کہاں اتنا ایمان رکھتا تھا کہ وہ کہتا مجھے اللہ بچائے گا، بولے آپ ہی بچا سکتے ہیں اور آپ سے تو مجھے اچھی ہی امید ہے، آپ نے دشمنوں کو معاف ہی کیا ہے۔ خیر واقعی نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ شخص پھر اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا، آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا، اس کو دیکھا دیکھی اور بہت سے لوگ بھی اسلام لے آئے۔ بتائیے وہ دشمن آ گیا تھا، تلوار اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، حملہ کرنا ہی چاہتا تھا، مگر جبریل امین کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مرعوب کر دیا کہ وہ اس کا ارادہ ملیا میٹ ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، وہ ارادہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔ تو جو ارادہ دشمنوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کا کیا تھا، اے مسلمانوں، تو یہاں خاص ایک رسول اللہ کے تعلق سے ہے، مگر رسول اللہ کا نقصان پوری امت کا نقصان ہے، قیامت تک کے سارے مومنین کا نقصان ہے۔ تو اللہ فرماتا تم اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ سنو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو جب تم پر ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، اور وہ قوم کون تھی؟ قوم قریش تھی۔ ان یبسطوا یمدوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کریں، تمہیں نقصان پہنچائیں، لیفتکوا بکم، تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، یعنی تمہارے پر اٹھنے سے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ وعصمکم مما ارادوا بکم، اور اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی اس بات سے، اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کر چکے تھے، نقصان پہنچے کا ارادہ کر چکے، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، انہیں کسی اور پر بھروسے کی ضرورت نہیں ہے۔